السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ ایک دن کا بادشاہ۔ آپ نے خلیفہ ہارون رشید کا نام تو سنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید بغداد کے حاکم تھے۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو الحسن۔ باپ کے مرنے کے بعد ابو الحسن نے ساری دولت کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصے سے اس نے بڑے بڑے مکان اور دکانیں خریدی۔ ان مکانوں اور دکانوں کے کرائے سے اس کا خرچ بہت اچھی طرح چلنے لگا۔ دوسرے حصے کو اس نے نقد روپے کی شکل میں رکھا۔ اس کو وہ اپنے عیش و آرام اور سیر و تفریح پر خرچ کرتا۔ ہر وقت اس کے گھر پر یار دوستوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ تمام دن ناچ گانے اور ہنسی مذاق ہوتے، بڑی شاندار دعوتیں ہوتی۔ اس طرح اس کے دن عید اور راتیں شب برات کی طرح گزر رہی تھی۔ ابو الحسن بھی صبح سے شام تک اس میں مگن رہتا۔ اس کے دوستوں کا یہ حال تھا کہ جسے دیکھیے ابو الحسن کی محبت کا دم بڑھ رہا تھا۔ کس طرح ابو الحسن اپنے دوستوں کے ساتھ مزے میں زندگی گزار رہا تھا۔ آخر سال بھر کے اندر وہ سارا روپیہ ختم ہو گیا۔ روپے کا ختم ہونا تھا کہ دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر کوئی دوست راستے میں مل بھی جاتا تو منہ پھیر کر دوسری طرف چلا جاتا۔ ابو الحسن کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ جن لوگوں کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا اور جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ دراصل سب اس کے روپیے پیسے کے دوست تھے۔ ابو الحسن پر اپنے دوستوں کے سلوک کا بہت اثر ہوا اور اس نے طے کیا کہ وہ بغداد کے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے گا اور نہ ان کو کبھی کھانے پینے کی دعوت ہی دے گا اور نہ کبھی ان کے گھر جائے گا، لیکن روزانہ شام کو وہ بغداد کے پل پر چلا جاتا اور جو کوئی پردیسی مسافر نظر آتا اسے اپنے ساتھ لاتا اور اس کے خوب خاطر تواضع کرتا، اسے ایک رات کے لیے اپنے یہاں مہمان رکھتا اور صبح کو اسے رخصت کر دیتا، لیکن وہ کبھی کسی بغداد کے رہنے والوں کو اپنے گھر نہ بلاتا۔ اس طرح اس نے دوستی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس لیے کہ جن مسافروں کو وہ مہمان رکھتا ان سے دوبارہ نہ ملتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح شام کو مسافر کی تلاش میں باہر نکلا تو اسے بغداد کے پل پر ایک بہت شریف آدمی نظر آیا جو صورت سے موصل کا سوداگر معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی ابو الحسن سمجھ گیا کہ یہ ضرور موصل کا سوداگر ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی پردیسی تھا اور نہ موصل کا سوداگر، یہ خود بغداد کے حاکم تھے، خلیفہ ہارون رشید۔ خلیفہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی بھیس بدل کر بغداد کی گلی کوچوں میں گھوما پھرا کرتے تھے، اس طرح ان کو اپنی رعایا کا صحیح معلوم ہو جاتا تھا۔ اس مرتبہ خلیفہ نے موصل کے سوداگر کا بھیس بنایا، لیکن ابو الحسن یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ خلیفہ ہے، وہ تو یہی سمجھا کہ موصل کے سوداگر ہیں۔ ابو الحسن نے آگے بڑھ کر انہیں بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، خدا آپ کا بھلا کرے، میری خواہش ہے کہ آج کی رات آپ میرے مہمان رہیں اور صبح کو جہاں چاہے چلے جائیں۔ پھر ابو الحسن نے خلیفہ کو بتایا کہ وہ صرف پردیسیوں کی ہی خاطر مدارت کرتا ہے۔ خلیفہ نے جب ذرا تکلف کیا تو ابو الحسن نے کہا، آپ اس کا خیال نہ کریں، خدا کی مہربانی سے میرے گھر میں اس کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ خلیفہ کو یہ آدمی بہت عجیب سا لگا، لیکن انہوں نے ابو الحسن کی دعوت قبول کر لی۔ ابو الحسن خلیفہ کو لے کر گھر آیا اور یہاں ان کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر ابو الحسن نے کہا، آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی ہے جس نے ساری دنیا دیکھی ہے۔ آج کی رات مجھے بھی آپ کی تجربے سے فائدہ پہنچے گا۔ خلیفہ نے ابو الحسن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اپنا سارا حال بیان کرو کہ تم کیوں پردیسیوں کو مہمان کے طور پر لاتے ہو اور یہاں بغداد میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ ابو الحسن نے اپنا سارا حال خلیفہ ہارون رشید کو کہہ سنایا کہ کس طرح میں نے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیوں میں اپنی آدھی پونجی ختم کر دی اور اب دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے اب طے کیا ہے کہ صرف پردیسیوں کی ہی خاطر مدارت کروں گا۔ پردیسیوں کی دوستی میں یہ فائدہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی رہتی ہے اور میں اس کے بعد ان سے دوبارہ نہیں ملتا، اس لیے آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے بعد میں آپ سے دوبارہ نہ ملوں تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں اپنے اس اصول پر مضبوطی سے قائم ہوں اور بہت دنوں سے اس پر عمل کر رہا ہوں
खलीफा ने कहा कि तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुमने जो मेरी खातिर मदारत की है, इसके बदले में मैं भी तुम्हारी दावत करता, लेकिन मैं तुम्हारे वसूल को तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इसके बदले में मैं तुम्हारे काम आ सकूं। शायद मेरे जरिए तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए। हालांकि मैं एक सौदागर हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोग मेरी बात मानते हैं। अगर तुमको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बताओ, क्योंकि मैं कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले चला जाऊंगा। और मैं ये तुमको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे दूसरे दोस्तों की तरह नहीं हूँ। मुझे अपना भाई समझो। अबुल हसन ने कहा, ए भाई मूसल के सौदागर, मुझे दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खुदा का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ मौजूद है। मैं तो खुद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इतना ख्याल किया, मेरी दावत कबूल कर ली और मेरे घर मेहमान के तौर पर आए और मेरे साथ खाना खाया। मुझे यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। अलबत्ता एक बात बताऊं, आप जानते हैं कि बगदाद के हर महल्ले में एक मस्जिद है। इसी तरह हमारे महल्ले में भी एक मस्जिद है। उस मस्जिद का इमाम बहुत ख़राब आदमी है। उसके 4 दोस्त हैं, वो भी इतने ही ख़राब हैं। खुदा की इबादत करने के बजाय वो लोगों से झगड़ा करते फिरते हैं। उन लोगों ने सारे महल्ले को परेशान कर रखा है। हर आदमी उनसे तंग आ चुका है। नेक और अच्छे आदमियों को तो ये लोग खास तौर पर दुश्मन हैं। मैं तो उनसे इतना चिढ़ता हूँ कि अगर मुझे एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो मैं उनको 100 कोड़े लगवाऊँ, ताकि फिर वो अपने काम से काम रखें। खलीफा ने कहा, ये तो ठीक है, और खुदा करे कि खलीफा तुमको 24 घंटे के लिए बगदाद का बादशाह बना दे। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। अबुल हसन ने कहा, मैं भी आपसे कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा हूँ, वरना ऐसा भी कहीं हो सकता है कि मैं 24 घंटे के लिए खलीफा बन जाऊँ। ये तो मैंने कहने के लिए एक बात कह दी। आपको इस वक्त मेरी बात पर हंसी आ रही होगी। अगर खलीफा मेरी बात सुन ले तो यकीनन मुझे पागल खाने में बंद कर देंगे। दरअसल ये बातें मैंने ऐसे ही कर दी, इनका जिक्र किसी से मत करना। खलीफा ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? मेरा भी यही ख्याल है कि ऐसे इमाम को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अबुल हसन ने कहा, अरे छोड़ो उस नालायक इमाम की बात। ये वक्त बुरे आदमियों का जिक्र करने का नहीं है। आओ हम तुम एक एक गिलास शरबत का पिए और फिर चलकर इत्मीनान से सोएं, इसलिए कि तुमको सुबह सवेरे जाना है। जब अबुल हसन ये कह रहा था तो खलीफा ने एक बात और सोची। उन्होंने अबुल हसन के गिलास में एक पाउडर डाल दिया। उस पाउडर में ये असर था कि इससे आदमी चंद घंटों के लिए बेहोश हो जाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही उसने गिलास ख़त्म किया, उस पाउडर ने अपना असर किया और वो बेहोश हो गया। खलीफा ने अपने गुलाम को आवाज़ दी जो बाहर उनका इंतज़ार कर रहा था, और इससे कहा, इस आदमी को अपने कंधों पर उठाकर महल में ले चलो। अलबत्ता इसका घर याद रखना, क्योंकि इस आदमी को यहाँ फिर वापस लाना है। गुलाम ने अबुल हसन को अपने कंधों पर डाल लिया। आगे आगे खलीफा और पीछे पीछे अबुल हसन को अपने कंधों पर लिए हुए गुलाम। इसी तरह खलीफा हारून रशीद उसको लेकर महल में आ गए और महल के लोगों से कहा, इस आदमी के कपड़े उतार कर इसको मेरे सोने के कपड़े पहना दो और फिर इसे मेरे बिस्तर पर लिटा दो। इसके बाद खलीफा ने महल के तमाम लोगों को, वजीरों और दरोगा को बुलाया। महल के काम करने वाली कनीज़ों को आवाज़ दी और उनसे कहा, कल सुबह सुबह तुम लोग यहाँ आओ और इस आदमी को जो मेरे बिस्तर पर लेटा है अपना खलीफा समझो और इसके साथ इसी तरह पेश आओ जैसे कि मेरे साथ पेश आते हो, और इसके हर हुक्म की इसी तरह पाबंदी करो जैसे मेरे हुक्म को मानते हो। अगर कोई इसका हुक्म न मानेगा तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। फिर खलीफा ने अपने वज़ीर जाफ़र को बुलाया और उससे कहा, ए जाफ़र, मैं कल तक इस आदमी को खलीफा के इख्तियारात देता हूँ। ये जो कोई हुक्म दे इस पर अमल करो। जिसको रुपया पैसे देने के लिए कहे इसको रुपया पैसे दो, जिसको सज़ा देने के लिए कहे इसको सज़ा दो। किसी काम के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। इसको ज़रा सी देर के लिए भी शक पैदा न होने देना कि वो खलीफा नहीं या ये कि मैं इससे मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन खलीफा के कहने के मुताबिक सब लोग वहाँ आ गए। जब अबुल हसन की आँख खुली तो उसने देखा कि वो एक शानदार कमरे में लेटा हुआ था। ये कमरा तरह तरह के सामान से सजा हुआ था। महल का हर आदमी अपनी अपनी जगह पर अदब से खड़ा हुआ था।
اس نے دیکھا ہر طرف قیمتی ساز و سامان رکھا ہوا ہے، دیواروں پر رنگ برنگی پردے لگے ہوئے ہیں، اس کے بستر کے چاروں طرف ہی خوبصورت کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے امیر وزیر اور ان کے پیچھے گانے والے ہیں، ایک عالی شان تشتری پر خلیفہ کی پوشاک رکھی ہوئی ہے جس کو وہ فوراً پہچان گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر پہلے تو ابوالحسن گھبرا گیا، اس نے سوچا کہ میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ذرا سی دیر میں ایک کنیز نے بڑھ کر کہا، عالی جاں، آپ کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب تو ابوالحسن کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پاس سے ہلکے ہلکے باجوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دل میں کہا، اے ابوالحسن، کیا تم کو کبھی اس طرح اٹھایا گیا ہے؟ اے ابوالحسن، تم کہاں آ گئے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے یا شاہی محل؟ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ ابوالحسن نے کنیز کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم کیا کہتی ہو؟ تم نے مجھے غلط سمجھا، میں نے تم کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ میرا اس محل سے کوئی تعلق ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہاں کیسے آ گیا۔ اگر تم کچھ بتا سکتی ہو تو بتاؤ، تمہارا کیا نام ہے اور تم کون ہو؟ کنیز نے کہا، میرا نام شیری ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں، آپ ہمارے حاکم ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ آپ ہی ہمارے حاکم ہیں۔ یہ سن کر ابوالحسن نے بڑے زور کا کہا لگایا اور اپنے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا اور بولا، میرے سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آتا، سچ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ آپ ہمارے حاکم خلیفہ ہارون رشید ہیں۔ سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ابوالحسن کو پھر بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنی انگلی دانتوں سے کاٹی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے انگلی کاٹی اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ لیکن یہ باتیں کتنی عجیب ہیں کہ کل تک وہ ابوالحسن تھا اور آج خلیفہ ہے۔ پھر اس نے تمام غلاموں اور کنیزوں سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ میں کون ہوں، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ سب نے ایک ساتھ کہا، آپ ہمارے خلیفہ ہارون رشید ہیں اور ہم سب آپ کے وفادار غلام ہیں، آپ کے حکم کو ماننے والے۔ ابوالحسن نے کہا، تم سب جھوٹے ہو، کیا تم میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ اب وزیر جعفر آگے بڑھا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم سب کے خلیفہ، ہمارے قصور معاف کرے، آج کافی دیر ہو گئی، ورنہ پہلے تو آپ بہت جلد اٹھا کرتے تھے، اور میری درخواست ہے کہ آپ چل کر سلطنت کے کام کاج کی دیکھ بھال کریں، اور ہم سب آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر سہارا دیا اور ابوالحسن کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ شیری شاہی لباس لے کر بڑھی اور ابوالحسن کو ایک اور کمرے میں لے گئی۔ یہاں اس نے گلاب کے عرق سے منہ ہاتھ دھلوایا اور ابوالحسن کو شاہی لباس پہنا دیا۔ پھر شیری نے بڑھ کر خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور سونے کا ایک ڈنڈا جو خلیفہ کے ہاتھ میں رہتا تھا ابوالحسن کو دے دیا۔ یہ ڈنڈا خلافت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ ابوالحسن اس کو لے کر بڑی شان سے شاہی تخت کی طرف بڑھا۔ پھر تو وہ سچ مچ کا خلیفہ بن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سب درباری اپنی اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ ابوالحسن بار بار اپنے شاہی لباس کو دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ وزیر جعفر نے کھڑے ہو کر کئی بار جھک جھک کر سلام کیا اور وہ بھی آداب بجا لائے اور تخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وزیر جعفر نے دعا دی کہ خلیفہ ہارون رشید پر ہمیشہ خدا کا سایہ رہے اور وہ ہزاروں سال تک سلامت رہے اور اپنی رعایا کو اس طرح پالتے پوستے رہے۔ اب تو ابوالحسن کو تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں اور واقعی خلیفہ ہوں اور سارا دربار میرا اپنا دربار ہے۔ وزیر جعفر نے کہا کہ ملک کے تمام امیر اور فوج کے سردار باہر موجود ہیں اور آپ کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ اجازت دیں تو وہ سلام کے لیے حاضر ہوں اور دربار میں اپنی جگہ لیں۔ ابوالحسن نے کہا، دربار کے دروازے کھول دو، سب کو آنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد سب سر جھکائے ہوئے آئے اور آداب بجا لائے، پھر اپنی اپنی جگہ پر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اب ابوالحسن کے سامنے ایک ایک کر کے تمام مقدمے پیش کیے گئے۔ ابوالحسن نے خلیفہ کی حیثیت سے ہر مقدمے کو غور سے سنا اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا اور صحیح صحیح فیصلہ کر دیا۔
खलीफा हारून रशीद पीछे एक कमरे में बैठे हुए सारा हाल अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अबुल हसन ने जो फैसला किया वो सोच समझकर इंसाफ और अक्लमंदी से किया। अचानक अबुल हसन की नज़र कोतवाल शहर पर पड़ी और अबुल हसन को जैसे कोई बात अचानक याद आ गई हो। उन्होंने उससे कहा, ए कोतवाल, तुम हमारी पुलिस के सबसे बड़े अफसर हो, तुम्हारे पास शहर का सारा इंतजाम है। मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तुम यहाँ से सीधे फला महल्ले की मस्जिद के इमाम के पास जाओ। वहाँ तुमको मस्जिद में इमाम और उसके 4 साथी मिलेंगे। तुम उनको गधों पर उल्टा बिठाकर सारे शहर में घुमाओ और चिल्ला चिल्ला कर कहते जाओ कि ये सज़ा इन लोगों को इसलिए दी जा रही है कि दूसरों के मामलात में दखल दिया करते हैं और अपने पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं और अपने काम से लापरवाही करते हैं। जब सारे शहर में इनको घुमा फिरा दो तो फिर उन 5 को 100 कोड़े लगाओ। कोतवाल ने कहा, आपके हुक्म की अभी तामील होगी। ये सुनकर अबुल हसन बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। इसके बाद अबुल हसन ने वजीर जाफर से कहा, इस वक्त खजांची को हुक्म दिया जाए कि 1000 सोने की अशरफिया लेकर उसी महल्ले में जाए और वहाँ मालूम करे कि अबुल हसन का घर कहाँ है। तुमको उसका घर मालूम करने में मुश्किल ना होगी, क्योंकि अबुल हसन बहुत शरीफ आदमी है और वो किसी से झगड़ा नहीं करता और ना किसी की बात में दखल देता है, इसलिए महल्ले के सब लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वहाँ पहुँचकर अबुल हसन की माँ से मिलो और उससे कहो, ए अबुल हसन की माँ, हमारे खलीफा अबुल हसन से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी है और वो परदेसियों को अपने यहाँ मेहमान रखता है और उनका ख्याल रखता है। खजांची ने अबुल हसन के हुक्म की तामील की और वजीर ने इत्तला दी कि अबुल हसन की माँ को 1000 अशरफिया दे दी गई हैं। ये सुनकर अबुल हसन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी दाढ़ी पर फिर हाथ फेरा। इसके बाद अबुल हसन ने जाफर वजीर से पूछा, क्या कोई और मामला है तो इस वक्त यहाँ पेश किया जाएगा। जाफर वजीर ने कहा, जहाँ पना, आज के सारे काम आपके हुक्म के मुताबिक हो गए हैं, इस तरह आज का काम खत्म होता है। अबुल हसन ने दरबार बर्खास्त कर दिया और दरबार के अफसर और फौज के सरदार बाहर चले गए और अबुल हसन वजीर जाफर के साथ फिर महल में दाखिल हुआ। अबुल हसन के दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे कि सारा महल खुशियों से जगमगा उठा हो। यहाँ हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक से एक खूबसूरत औरत इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अबुल हसन को अपनी तरफ आते देखकर वो हाथ बांधकर खड़ी हो गई। अब हर तरफ से हल्के हल्के बाजों की आवाज आने लगी। जब अबुल हसन बैठे तो ये सब औरतें भी उसके पास बैठ गई। अबुल हसन ने दिल में कहा, ये लोग सही कहते हैं, मैं वाकई हारून रशीद हूँ। मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, चल सकता हूँ, सुन सकता हूँ। कदम कदम पर मेरा इस्तकबाल हो रहा है। फिर मेरे खलीफा होने में कमी ही क्या रह गई है। यहाँ हर एक मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि मैं खलीफाए हारून रशीद नहीं हूँ। हर जगह मेरा हुक्म माना जाता है। इसके बाद उसके सामने मजेदार खाना रखा गया। उसने इतना अच्छा खाना जो देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। उसने खूब मजे लेकर खाना शुरू कर दिया। जो औरतें पास बैठी थी उनसे भी कहा कि तुम सब खाओ। साथ खूबसूरत औरत पंखा झुला रही थी। अबुल हसन ने कहा, एक पंखा काफी है, आओ तुम सभी मेरे पास बैठ जाओ और खाना खाओ। उसने खास तौर पर इस कनीज को अपने पास बिठाया जिसका नाम शीरी था। दूसरी तमाम कनीजें पहले तो खामोश रही, लेकिन अबुल हसन के दोबारा कहने पर बैठ गई। जब खाना खत्म हुआ तो कुछ कनीजें एक सोने का बर्तन लाई और गुलाब के अर्क से अबुल हसन के हाथ धुलवाए गए और इत्र में बसे हुए खुशबूदार तौलिए से उसके हाथ पोंछे गए। इस कमरे में से अबुल हसन को लेकर ये कनीजें एक और कमरे में आई जहाँ सोने और चांदी की प्लेटों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। यहाँ भी बाजों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। कुछ लड़कियों ने बढ़कर अबुल हसन का इस्तकबाल किया। अबुल हसन ने खुद भी फल खाए और बाकी सबको भी तकसीम किए। सबने खलीफा का तोहफा समझकर कबूल किया। यहाँ से अबुल हसन को तीसरे कमरे में लाया गया। उस कमरे में दुनिया के बेहतरीन मेवे, मिठाइयाँ और हलवे रखे थे। अबुल हसन ने यहाँ भी थोड़ा बहुत खाया और सबसे खाने के लिए कहा।
اس کے بعد یہاں سے ابو الحسن کو ایک اور کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ ان دونوں کمروں سے بھی زیادہ شاندار تھا، ایک سے ایک خوبصورت رنگین بوتلیں شربتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کمرے میں جو کنیزیں تھیں ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ الگ الگ رنگوں کی ریشم کی پوشاک پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے جس رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اس رنگ کی شربت ابو الحسن کے سامنے پیش کیے۔ ابو الحسن نے مزے لے کر شربت پیا۔ اس نے اتنا ذائقے دار شربت اس سے پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ جب شام ہوئی تو گھنٹوں ناچ اور گانا ہوتا رہا اور وہ دیر تک ہنسی مذاق کی باتیں کرتا رہا۔ جب رات کا وقت آیا تو ابو الحسن کو نیند آنے لگی۔ خلیفہ کے حکم سے اس کنیز نے جس کا نام شیری تھا ابو الحسن کو ایک شربت کا گلاس بھر کر دیا اور اس میں وہی پاؤڈر ملا دیا جس سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور ابو الحسن سے کہا یہ شربت میرے ہاتھ سے پی لیجئے۔ فرمایا آپ کو بہت اچھا گانا سناؤں گی۔ ابو الحسن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر خوب مزے لے کر پیا۔ کنیز نے گانا شروع کیا۔ جب وہ گانا گا چکی تو ابو الحسن کا جی چاہا کہ اس کی تعریف کرے، لیکن وہ منہ کھول کر رہ گیا، منہ سے آواز نہ نکلی اور اسے نیند آ گئی۔ اب خلیفہ باہر آئے تو انہوں نے نوکروں کو حکم دیا کہ ابو الحسن کو پھر وہی کپڑے پہنا دیے جائیں جو وہ یہاں محل میں آنے سے پہلے پہنے ہوئے تھا۔ جب ابو الحسن کو اس کے اپنے کپڑے پہنا دیے گئے تو اسی غلام کو بلایا جو ابو الحسن کو اس کے گھر سے اٹھا کر لایا تھا، اور خلیفہ نے اس سے کہا اس آدمی کو لے جا کر اس کے مکان کے اسی کمرے میں چھوڑ دو۔ غلام نے ابو الحسن کو اپنی پیٹھ پر لادا اور رات ہی کے وقت اس کے گھر پر چھوڑ آیا۔ ابو الحسن رات بھر بے ہوش پڑا رہا۔ جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے اسی گھر میں ہے۔ نہ وہ عالی شان محل ہے، نہ وہ شاندار کمرہ ہے، نہ وہ مسحری ہے اور نہ وہ خوبصورت کنیز ہے، اور نہ وہ دربار شاہی اور نہ جعفر وزیر اور نہ کنیز شیری اور نہ گانے بجانے کی آوازیں، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ابو الحسن کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے زور زور سے آواز دینا شروع کی اور ایک ایک کنیز کا نام لے کر پکارا۔ پھر وزیر جعفر کو آواز دی۔ ذرا سی دیر تک تو وہ انتظار کرتا رہا اور جب کوئی نہ آیا تو ابو الحسن کو بہت غصہ آیا اور غصے میں بولا جعفر شیری، ارے تم سب کہاں مر گئے؟ سنتے نہیں؟ خلیفہ تم کو کتنی دیر سے آواز دے رہے ہیں۔ اس کی چیخ پکار کی آواز سن کر ابو الحسن کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بولی بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے جو اتنی زور زور سے چلا رہا ہے؟ ابو الحسن نے بڑے غور سے اس کو دیکھا اور بولا بڑی بھی، تم کس کو اپنا بیٹا کہتی ہو؟ تم کو یہ نہیں معلوم کہ تم خلیفہ سے بات کر رہی ہو، خلیفہ ہارون رشید سے۔ ماں نے کہا میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اور کس سے کہتی؟ کیا تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ کیا تو مجھے بھی بھول گیا؟ دیکھ تیرا گھر ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے اسی گھر میں رہ رہا ہے، اور میں تیری ماں ہوں، اپنے ابو الحسن کی ماں۔ ابو الحسن نے کہا میں اور تیرا بیٹا، تو کیا بات کرتی ہے؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ذرا زبان سنبھال کر بات کر۔ میں خلیفہ ہوں، خلیفہ ہارون رشید۔ میری بات تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو جا کر میری کنیز شیری کو بھیج دے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری طبیعت تو خراب نہیں ہے، ٹھیک سے دیکھ مجھے، پہچان میں تیری ماں ہوں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ مجھے، ٹھیک سے دیکھ، تو نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ ابو الحسن نے کہا میں خلیفہ ہارون رشید تم کو حکم دیتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، ورنہ پھر میں تم کو کوتوال سے کہہ کر پٹواؤں گا۔ جانتی ہو کہ میں خلیفہ ہوں اور سارے بغداد میں میرا حکم چلتا ہے۔ ابو الحسن کی ماں دوڑ کر اس کے لیے پانی لائی۔ ابو الحسن نے پانی پیا، پھر سوچنے لگا یہ عورت تو میری ماں ہے اور میں اس پر غصہ کیوں کر رہا ہوں؟ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی ماں نے پوچھا بیٹا اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ ابو الحسن نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ ابھی ابھی میں خلیفہ تھا اور میں لوگوں کو حکم دے رہا تھا، میں محل میں سو رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تم کو پہچان رہا ہوں کہ تم میری ماں ہو۔ ابو الحسن کی ماں مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ اس نے کہا بیٹا اب تیری طبیعت ٹھیک ہے، دیکھ اچھا ہوا کہ تیری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ یہ تیرا گھر ہے، تو خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ تو وہ ہے جس کے حکم سے کل مسجد کے امام اور اس کے 4 بدماش ساتھیوں کی پٹائی ہوئی ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ کوتوال نے سارے شہر میں ان کو گدھے پر الٹا بٹھا کر گھمایا
پھر ان کے 100 کوڑے لگوائے، جس کو سنتے ہی ابوالحسن پر جیسے کوئی دورہ پڑ گیا۔ وہ چیخنے لگا، ارے بڑھیا، تب تو میں ہی خلیفہ ہارون رشید ہوں، میرے ہی حکم سے امام اور اس کے ساتھیوں کو سزا ملی ہے، میں نے ہی کوتوال کو بھیجا تھا۔ اب مجھ سے ہرگز یہ بات مت کہنا کہ میں خلیفہ نہیں ہوں، ورنہ تم کو بھی کوتوال سے سزا دلوا دوں گا۔ اب مجھ سے فوراً معافی مانگو، سر جھکا کر معافی مانگو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ماں بہت پریشان ہوئی اور بولی، بیٹا خدا کا نام لے، تجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی یہ بات خلیفہ سے جا کر کہہ دے گا تو بہت برا ہوگا۔ اس وقت خلیفہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے، اس نے کل ہی تمہارے لیے اشرفیاں بھجوائی ہیں، 1000 سونے کی اشرفیاں، ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہاں تو جانتا ہے کہ خزانچی نے اشرفیاں دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ انعام اس لیے دیا ہے کہ خلیفہ ابوالحسن سے بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ بہت شریف آدمی ہیں، وہ پردیسیوں کو اپنے یہاں مہمان رکھتا ہے۔ ماں کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ ابوالحسن اچھل پڑا اور بولا، اے کمبخت بڑھیا، اب بھی تجھ کو یقین نہیں آیا کہ میں خلیفہ ہوں؟ ارے یہ اشرفیاں میں نے ہی تجھے بھیجی تھی، میرے ہی حکم سے خزانچی نے سرکاری خزانے سے 1000 اشرفیاں تجھے لا کر دی تھی، بول میں کون ہوں؟ اس نے کہا، تو میرا بیٹا ہے ابوالحسن۔ اب تو ابوالحسن کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اسے پیٹنے لگا۔ وہ پیٹتا جاتا تھا اور پوچھتا جاتا تھا کہ بتا میں کون ہوں، کیا اب بھی مجھے خلیفہ نہیں مانے گی؟ اور ہر بار اس کی ماں جواب دیتی، نہیں، تم میرے بیٹے ہو، ہم دونوں خلیفہ کے وفادار رعایا ہیں۔ یہ چیخ پکار سن کر آس پڑوس کے لوگ دوڑ پڑے، انہوں نے اس کی ماں کو چھڑوایا اور ابوالحسن سے بولے، اے ابوالحسن، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی شریف آدمی اپنی ماں کو پیٹتا ہے؟ تجھے اپنی ماں کو پیٹتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ابوالحسن نے ناراض ہو کر کہا، تم لوگ کون ہو؟ میں تم کو نہیں جانتا، جاؤ میری کنیزوں کو بھیجو، چیری کو بھیجو، کوتوال کو بھیجو، تم کو نہیں معلوم کہ میں خلیفہ ہوں؟ تم خلیفہ سے بات کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، ہم تیرے پڑوسی ہیں اور تو ابوالحسن ہے اور یہ تیری ماں ہے۔ ابوالحسن نے کہا، تم لوگ دیوانے ہو اور جھوٹے ہو، میں تم کو وہی سزا دوں گا جو میں نے مسجد کے امام اور اس کے ساتھیوں کو دلوائی تھی۔ اب تو ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ ابوالحسن کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ ڈر گئے کہ اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں یہ ہم کو بھی نہ مارے۔ انہوں نے فوراً پاگل خانے کے دروغہ کو اطلاع دی۔ ذرا سی دیر میں پاگل خانے کے سپاہی آ گئے، وہاں اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ میں خلیفہ ہارون رشید ہوں، اس شہر میں میرا حکم چلتا ہے، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہ کی، الٹا اس پر 50 کوڑے روزانہ پڑتے تھے۔ ابوالحسن کی ماں روزانہ پاگل خانے میں آتی، اپنے بیٹے کو دور سے دیکھتی اور وہ بھی کوشش کرتی کہ کس طرح اس کے بیٹے کی سمجھ میں آ جائے اور اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ وہ دن رات اپنے بیٹے کے غم میں روتی رہتی۔ آخر 10 دن کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اگر واقعی میں خلیفہ ہوتا تو پھر صبح کو اس گھر میں کیوں آتا؟ میں شاہی لباس پہنے ہوتا، جعفر وزیر اور محل کے تمام کنیزیں، یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ لیکن پھر اس کو خیال آتا کہ آخر کیا بات ہے، میں نے ہی جعفر وزیر سے کہہ کر ماں کو 1000 اشرفیاں بھجوائی تھی، میں ابوالحسن ہوں یا خلیفہ؟ اس کی عقل کام نہ کرتی اور وہ پریشان ہو جاتا۔ وہ تمام دن انہی خیالات میں ڈوبا رہتا۔ ایک دن اس کی ماں آئی اور بولی، میرے پیارے بیٹے، تیرا کیا حال ہے؟ تیرے دماغ سے وہ ساری باتیں نکلی یا تو ابھی تک یہی سوچ رہا ہے کہ تو خلیفہ ہے؟ میرے بچے، میرے اوپر رحم کر اور اپنی اصل حالت پر آ جا۔ میں دن رات تیری طرف سے پریشان ہوں، میرا اور کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے۔ ابوالحسن نے جواب دیا، میری پیاری ماں، مجھے اب اپنی غلطی معلوم ہو گئی ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے دراصل ایک خواب دیکھا تھا، میں خلیفہ نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ابوالحسن ہوں۔ اب میں بالکل اچھا ہوں، مجھے گھر لے چلو۔ میں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی برا بھلا کہا، میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب تو اس کی ماں بے حد خوش ہوئی اور وہ دوڑی دوڑی پاگل خانے کے دروغہ کے پاس گئی۔ دروغہ نے جب ابوالحسن سے بات کی تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ اب وہ اچھا ہے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب ابوالحسن اپنے گھر ہنسی خوشی رہنے لگا۔ تھوڑی دن ہی میں اپنے گھر میں رہنے کے بعد اس کی صحت پہلے جیسی ہو گئی۔
اس کی پیٹھ پر جو کوڑوں کے زخم تھے وہ بھی بھر گئے، لیکن گھر میں اکیلے پڑے رہنے سے اس کا جی گھبرانے لگا۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ پہلے کی طرح شام کو بغداد کے پل پر جایا کرے گا تاکہ مہمانوں کو اپنے گھر لا سکے۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے مطابق بغداد کے پل پر جا بیٹھا۔ اتفاق سے اس روز خلیفہ ہارون رشید بھی بھیس بدل کر اپنی رعایا کو دیکھنے نکلے۔ ابوالحسن کی نظر خلیفہ پر پڑی، وہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ تو وہی موصل کا سوداگر ہے جو پچھلے مہینے ملا تھا۔ ابوالحسن نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس کو اپنی ساری پریشانیاں یاد آ گئی۔ اس کو پہلے سے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی پریشانیوں میں موصل کے سوداگر کا ہاتھ تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سوداگر ضرور کوئی جادوگر ہے۔ ابوالحسن اس کو دیکھ کر کانپنے لگا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ میرے اوپر رحم کر، مجھے یقین ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ ابوالحسن نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا جیسے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، لیکن خلیفہ نے سوچا کہ پھر کسی ترتیب سے اس کو محل میں لے جایا جائے۔ چنانچہ وہ ابوالحسن کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ مجھے نہیں پہچانے؟ میں آپ کے یہاں ایک دن مہمان رہا تھا، آپ نے میری بڑی خاطر تواضع کی تھی، آج خدا نے مجھے آپ سے پھر ملا دیا، امید ہے کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح گزرے گا۔ ابوالحسن نے بڑے غصے سے اپنا سر ہلایا اور بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی کو میں اپنے یہاں مہمان رکھتا ہوں اس سے دوبارہ نہیں ملتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اب میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی وجہ سے اتنے دن دیوانہ رہا، پاگل خانے میں رہا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، خدا کے واسطے اب مجھے معاف کر دو۔ لیکن ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اپنا حال سناؤ، آخر کیا بات ہے؟ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ ابوالحسن نے خلیفہ کو اپنا سارا حال سنایا۔ خلیفہ نے بڑے غور سے سنا اور کہا، میرے عزیز دوست، میری خواہش ہے کہ آج پھر میں تمہارے یہاں مہمان رہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ لیکن ابوالحسن کے حال پر خلیفہ کو بار بار ہنسی آ رہی تھی۔ ابوالحسن نے کہا، اے موصل کے سوداگر، شاید آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیض ہٹائی اور اپنی پیٹھ پر زخموں کے نشان دکھائے، جن زخموں کے نشانوں کو دیکھ کر خلیفہ کو واقعی افسوس ہوا، اور انہوں نے ابوالحسن کو گلے لگا لیا اور کہا، میرے بھائی، تم مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے تمہارے ساتھ بڑی ہمدردی ہے، انشاءاللہ اب ایسی کوئی بات نہ ہوگی اور خدا تم کو ضرور برکت دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابوالحسن کو اس طرح سینے سے لگایا کہ ابوالحسن ان کو اور ان کے غلام کو اپنے گھر لے گیا۔ اس روز بھی پھر وہی ہوا۔ ابوالحسن نے خلیفہ کی خوب خاطر مدارت کی اور ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائے اور بہترین شربت پیش کیا، بڑے مزے کی باتیں کی۔ خلیفہ نے موقع پا کر ابوالحسن کے شربت میں وہی پاؤڈر ڈال دیا جس سے ابوالحسن کو نیند آ گئی۔ خلیفہ نے غلام کو آواز دی اور اسے اشارہ کیا۔ غلام اسے کندھے پر ڈال کر محل میں لے گیا اور پہلے کی طرح اس کو کپڑے بدل کر شاہی لباس میں بستر پر لٹا دیا گیا۔ اگلے روز صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی عالی شان کمرہ ہے، وہی خوبصورت کنیزیں ہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ ہر طرف سے ہلکے باجوں کی آوازیں سنائی دی۔ ابوالحسن کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے اور موصل کے سوداگر کا کرنا ہے، پھر وہی جادو کیا ہے۔ آج یہ محل ہے، یہ خوبصورت کنیزیں ہیں، یہ ناچ گانا ہے، اور کل میں پاگل خانے میں ہوں گا جہاں میری پیٹھ پر کوڑے پڑیں گے۔ اے میرے خدا، میرے اوپر رحم کر، لعنت ہو اس موصل کے سوداگر پر، سارا موصل کا سوداگر شہر برباد ہو جائے۔ خداوند تعالی اس پر اپنا قہر نازل کرے، اور وہ بار بار آنکھیں کھولتا اور بند کرتا، اور ہر بار اس کو وہی منظر نظر آتا۔ اتنے میں کنیز شیری آئی اور ابوالحسن کے سرہانے کھڑی ہو کر بولی، آپ کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، تم اپنا کام کرو، میں ابوالحسن ہوں، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، مجھے معاف کرو۔ کنیز نے کہا، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کی دنیا کے بادشاہ، آپ شاید کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھولیے، مجھے دیکھیے، میں آپ کی خاص کنیز شیری ہوں جس کو آپ نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا تھا۔ ابوالحسن نے کہا، تم مجھ سے مذاق مت کرو، میں کسی کو نہیں جانتا۔ کنیز نے کہا،
اے خلیفہ، صبح ہو گئی ہے، اب دن نکل آیا ہے، آپ کی طبیعت خراب نہ ہو، یہ وقت آپ کے اٹھنے کا ہے، میں سچ کہتی ہوں آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، تم غلط کہتی ہو، میں خلیفہ نہیں ہوں، موصل کے ایک سوداگر نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں مصیبت میں مبتلا ہوں، اس سے پہلے بھی اس نے یہی کیا تھا۔ کنیز نے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ پر جادو نہیں ہوا ہے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ ہر طرف سے باجوں کی آواز آنے لگی، یہ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ ابو الحسن کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ خلیفہ ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی شیری کی طرف بڑھائی اور کہا، ذرا اسے اپنی دانتوں سے کاٹو تو پتہ چلے گا کہ میں جاگ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ کنیز نے جو انگلی کاٹی تو ابو الحسن کو سخت تکلیف ہوئی۔ ابو الحسن نے سوچا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ سب حقیقت ہے۔ اب باجوں کی آواز اور تیز ہو گئی اور لڑکیوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ ابو الحسن کو لیٹے لیٹے نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور اس نے کپڑے اتار کر دور پھینکے اور بڑے زوروں سے ناچنے لگا۔ خلیفہ پاس کے کمرے سے ہی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی حالت یہ ہوئی کہ ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا، ان کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ آخر خلیفہ تڑپ کر تیزی سے ہنستے ہوئے نکلے۔ ابو الحسن کو اس طرح ننگا ناچتا ہوا دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکے اور بولے، بس کرو ابو الحسن، اگر تم اس طرح ناچتے رہے تو میں ہنستے ہنستے مر جاؤں گا۔ بالکل اسی وقت ناچ گانا بند ہو گیا، سب گانے والیاں اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئی اور اتنی خاموشی چھا گئی کہ سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ ابو الحسن بھی ٹھہر گیا اور اس کی نظر خلیفہ پر پڑی۔ وہ پہچان گیا کہ ارے یہ تو وہی موصل کا سوداگر ہے، ارے یہ تو خلیفہ ہارون رشید ہیں۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ موصل کا سوداگر نہیں تھا بلکہ خود خلیفہ ہارون رشید تھے، جنہوں نے بھیس بدل کر مذاق کیا تھا۔ لیکن ابو الحسن نے اس طرح بات کی جیسے وہ خلیفہ کو نہ پہچانا ہو۔ اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 دن تک روزانہ 50 کوڑے کھانے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی ہنستے ہنستے مر جائے۔ آپ کی وجہ سے میں نے یہ مصیبت اٹھائی، دیکھیے میری پیٹھ پر یہ کوڑوں کے نشان۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں تم کو اتنے انعام و کرام دوں گا کہ تم ساری زندگی مزے سے گزار سکو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ ابو الحسن کو بہترین لباس پہنایا جائے۔ ذرا سی دیر میں ابو الحسن وہاں بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، ابو الحسن مانگو کیا مانگتے ہو؟ ابو الحسن نے بڑے ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور کہا، جہاں پناہ، آپ کی مہربانی میری سب سے بڑی دولت ہے، اب تو میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، تمہاری درخواست منظور کی جاتی ہے، تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، میری بیوی زبیدہ بھی تم سے پردہ نہیں کرے گی، یہ عزت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے ابو الحسن کو 10,000 اشرفیاں دی اور شاہی محل کے پاس رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا۔ اس کے بعد ابو الحسن کو اپنی ماں یاد آئی اور وہ بڑی عزت کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے گیا اور اس نے سارا حال بیان کیا اور اسے بتایا کہ ہمارا مہمان موصل کا سوداگر نہیں تھا بلکہ موصل کے سوداگر کے بھیس میں خود خلیفہ ہارون رشید تھے اور انہوں نے ہی مجھ سے مذاق کیا تھا اور ایک دن کے لیے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا تھا اور اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگا تھا۔ اب خلیفہ نے مجھے 10,000 اشرفیہ انعام کے طور پر دی ہیں اور مجھے اپنے محل کے پاس ایک مکان دیا ہے اور میں خلیفہ کا ایک خاص آدمی ہوں۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد ابو الحسن پھر محل چلا گیا اور ذرا سی دیر میں اس واقعے کی خبر بغداد کے کونے کونے میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ابو الحسن بڑے مزے سے وہاں رہنے لگا۔ وہ سمجھدار تو تھا ہی، اس کے ساتھ ہی وہ بڑا خوش مزاج بھی تھا۔ اپنی مزیدار باتوں سے خلیفہ اور ملکہ زبیدہ کو خوش رکھتا۔ ابو الحسن کو محل کی ایک کنیز بہت پسند تھی جس کا نام شیری تھا۔ جب ابو الحسن ملکہ زبیدہ کے پاس جاتا تو اس کنیز کو بار بار دیکھتا۔ زبیدہ نے اس کا ذکر خلیفہ سے بھی کیا۔ خلیفہ نے اس کی شادی ابو الحسن سے کر دی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، کئی روز تک دعوتیں ہوتی رہی، ناچ گانے ہوئے۔ خلیفہ اور ملکہ زبیدہ نے بہت سا سامان جہیز کے طور پر دیا۔ اب وہ دونوں بڑے مزے میں رہنے لگے۔
ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے عیش و آرام سے ہنسی خوشی رہتے۔ شیری جیسے صورت کی تو اچھی تھی، ویسے ہی عادت کی بھی اچھی تھی۔ دونوں خوب ٹھاٹ بانٹ سے رہتے، خوب روپیے پیسے خرچ کرتے۔ ایک روز وہ سارا روپیہ جو خلیفہ نے ابوالحسن اور شیری کو دیا تھا ختم ہو گیا۔ ابوالحسن کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ خلیفہ سے کچھ اور روپیے مانگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شیری بھی پریشان تھی، وہ بھی سوچ رہی تھی کہ ملکہ سے کیسے کہیں۔ آخر ابوالحسن نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ آؤ ہم تم دونوں مر جائیں۔ یہ سن کر شیری ناراض ہو گئی۔ اگر ایسی بے موت مرنا چاہتے ہو تو تم ہی مرو، میں تو اس طرح مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابوالحسن نے کہا تم بھی عجیب عورت ہو، میری بات پوری نہیں ہوئی اور تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پہلے میری بات تو سنو، میرا مطلب یہ ہے کہ میں اور تم سچ مچ نہیں مریں گے، ہم تو موت کا بہانہ بنائیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں لیٹ جاؤں گا اور بالکل چپ چاپ پڑا رہوں گا۔ مردے کی طرح تم میرے اوپر سفید چادر ڈال دینا تاکہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ جیسے میں مر گیا ہوں۔ تم میرے منہ کو قبلے کی طرف کر دینا اور پھر روتی پیٹتی، بال کھولے، کپڑے پھاڑتی ہوئی محل کے اندر ملکہ زبیدہ کے پاس چلی جانا اور جاتے ہی ان کے قدموں پر گر جانا اور روتے ہوئے کہنا ہائے ملکہ، میں کیا کروں، میرا شوہر مر گیا ہے، میں بیوہ ہو گئی ہوں، اور خوب دہاڑے مار مار کر رونا۔ ملکہ پر تمہارے اس طرح رونے کا اور میرے مرنے کا حال سن کر بہت افسوس ہوگا۔ ملکہ یقیناً تم پر ترس کھا کر تسلی دینے کے لیے میرے کفن دفن کے لیے روپیے پیسے دے دے گی، اور پھر تم وہ روپیہ پیسہ لے کر آ جانا اور میری جگہ اسی طرح لیٹ جانا جیسے سچ مچ مر گئی ہو، اور میں روتا چیختا ماتم کرتا خلیفہ کے پاس جاؤں گا اور خلیفہ سے کہوں گا کہ میری بیوی شیری مر گئی ہے۔ پھر تم جانتی ہو کہ خلیفہ پر کتنا اثر ہوگا۔ شیری نے کہا اچھا، اب جلدی جاؤ اور کفن لے کر آؤ۔ ابوالحسن بازار گیا اور وہاں سے کفن لے آیا، پھر قالین پر چادر بچھا کر چپ چاپ مردہ بن کر لیٹ گیا۔ شیری نے اس کا سر قبلے کی طرف کر دیا اور اس کا منہ باریک کپڑے سے ڈھک دیا۔ اب شیری خوب چیخ چیخ کر روتی پیٹتی اور بال کھول کر دہاڑے مارتی ہوئی ملکہ زبیدہ کے پاس گئی اور رو رو کر ابوالحسن کا ذکر کرنے لگی اور ملکہ کے قدموں پر گر پڑی اور ایسا لگا جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ محل کی دوسری کنیزیں دوڑتی ہوئی آئی، انہوں نے شیری پر گلاب کا عرق چھڑکا۔ ذرا سی دیر کے بعد شیری کو ہوش آیا۔ ملکہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا شیری صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابوالحسن بڑا اچھا آدمی تھا، خدا اس کو جنت نصیب کرے۔ ملکہ زبیدہ نے شیری کو 100 اشرفیاں دی تاکہ ابوالحسن کے کفن دفن کا اچھا انتظام ہو جائے۔ اب شیری اپنے گھر میں آئی اور کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے بڑے زور کا کہا لگایا۔ ابوالحسن اس کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا اور اشرفیوں کی تھیلی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ابوالحسن نے کہا اب میری باری ہے خلیفہ کے پاس جانے کی۔ تم ملکہ کے پاس گئی تھی، دیکھو میں بھی کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں۔ ایک بار خلیفہ نے بھی تو مجھ سے مذاق کیا تھا، آج مجھے خلیفہ سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شیری کو اپنی جگہ پر لٹایا اور اپنی آنکھوں میں پیاز ملی اور روتا ہوا خلیفہ کے پاس پہنچ گیا۔ خلیفہ اس وقت دربار میں تھے۔ خلیفہ اور دربار کے تمام آدمی ابوالحسن کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اسے کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ ابوالحسن خلیفہ کو دیکھ کر اور زور سے رویا، ہائے میری پیاری شیری، اب میں تجھے کہاں پاؤں گا۔ یہ سن کر خلیفہ سمجھ گیا کہ شیری کا انتقال ہو گیا ہے۔ خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دربار کے سب لوگ رونے لگے۔ خلیفہ نے کہا ابوالحسن میرے بھائی، مجھے بھی تمہاری بیوی کی موت کا غم ہے، لیکن خدا کی مرضی میں کون دخل دے سکتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ شیری جیسی عورت اور کہاں مل سکتی ہے، لیکن میں تم سے یہی کہوں گا کہ اب صبر کرو اور اس وقت اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اس کے بعد خلیفہ نے وزیر جعفر سے کہا کہ خزانچی سے کہہ کر فوراً 100 اشرفیہ دو تاکہ شیری کے کفن دفن کا انتظام ہو سکے۔ ابوالحسن یہ 100 اشرفیہ لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے کہا لگاتے ہوئے شیری کو اٹھایا اور کہا دیکھو تم ہی ملکہ سے 100 اشرفیوں کی تھیلی لے کر نہیں آئی، میں بھی خلیفہ سے 100 اشرفیہ لے کر آیا ہوں۔ وہ دونوں بے حد خوش ہوئے۔ ادھر خلیفہ جلدی سے دربار کا کام ختم کر کے ملکہ زبیدہ کے پاس محل میں گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں
کہ زبیدہ مسیری پر پڑی ہوئی ہے اور بے حد غمگین ہے۔ خلیفہ نے کہا، میری پیاری ملکہ، اداس مت ہو، خدا کی مرضی میں کون دخل دے سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ شیری کی موت کا صدمہ تم کو بہت ہوگا، لیکن اب کیا کیا جائے، صبر کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم شیری سے کتنی محبت کرتی تھی۔ ملکہ نے کہا، جہاں پناہ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری کنی شیری تو خیریت سے ہے، موت تو ابوالحسن کی ہوئی ہے۔ ہائے بیچارہ ابوالحسن، اتنا اچھا آدمی تھا، خدا اس کو جنت میں جگہ دے۔ خلیفہ نے کہا، ابوالحسن کی موت کا غم مت کرو، ابوالحسن تو اچھی طرح ہے، موت تو شیری کی ہوئی ہے۔ ابوالحسن نے ابھی خود آ کر مجھے اطلاع دی ہے تاکہ وہ شیری کو دفن کرنے کا انتظام کر سکے۔ مجھے بھی شیری کی موت کا بے حد افسوس ہے، اور وہ تم سے کتنی محبت کرتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، جہاں پناہ، ویسے تو آپ کی عادت ہے کہ اکثر مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ وقت مذاق کا نہیں ہے، یہ میری کنیز نہیں مری بلکہ ابوالحسن کی موت ہوئی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کا اپنا آدمی ابوالحسن مر گیا ہے اور آپ غلطی سے شیری کو مردہ سمجھ رہے ہیں۔ اب خلیفہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے ناراض ہو کر کہا، زبیدہ، تم کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ ابوالحسن زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے، وہ خود میرے پاس اپنی بیوی کی موت کی اطلاع دے کر گیا ہے۔ زبیدہ نے کہا، یہ بالکل غلط ہے، میں ہرگز نہیں مان سکتی۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے شیری میرے پاس آئی تھی روتی پیٹتی ہوئی، میں نے خود اسے 100 اشرفیہ دی ہے۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ ابوالحسن مرا ہے۔ آپ یا تو غلط سمجھ رہے ہیں یا پھر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اب تو خلیفہ کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے اپنے خاص غلام کو آواز دی اور کہا، جاؤ ابوالحسن کے گھر اور یہ دیکھ کر آؤ کہ کون مرا ہے، اور فوراً یہاں آ کر اطلاع دو۔ جب وہ غلام چلا گیا تو خلیفہ نے کہا، زبیدہ، ابھی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، مجھے پہلے سے یقین ہے کہ شیری زندہ ہے اور ابوالحسن مر گیا ہے، اس لیے کہ میں نے شیری کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق غلام ابوالحسن کے یہاں گیا۔ ابوالحسن اپنی مکان کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ خلیفہ اور ملکہ میں بحث ہوگی اور وہ ضرور کسی نہ کسی کو سچی بات معلوم کرنے کے لیے بھیجیں گے، اس لیے جیسے ہی ابوالحسن نے غلام کو اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ خلیفہ نے اس کے غلام کو بھیجا ہے۔ اس نے شیری سے کہا، شیری، تم جلدی سے چپ چاپ کفن میں منہ چھپا کر پڑ جاؤ۔ شیری اسی طرح لیٹ گئی۔ ذرا سی دیر میں غلام بھی آ گیا۔ اس نے کہا، ابوالحسن، ایک عجیب بات ہے، ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ تم مر گئے ہو اور تمہاری بیوی زندہ ہے۔ خلیفہ نے مجھے صحیح بات معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لو کہ میں کتنی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ملکہ بھی سچ کہتی ہے کہ شیری کے بغیر میں مردہ سے بھی زیادہ مردہ ہوں، اور شیری اتنی اچھی عورت تھی کہ مر جانے کے بعد بھی اس کا نام محل میں زندہ رہے گا۔ وہ غلام شیری کا منہ کفن میں ڈھکا ہوا دیکھ کر چلا گیا اور خلیفہ سے بولا، جہاں پناہ، ابوالحسن تو خیریت سے ہے، لیکن اس کی بیوی ضرور مر گئی ہے۔ اس کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی دیکھ کر آیا ہوں، لیکن بیوی کی موت کا اثر ابوالحسن پر بھی بہت ہے اور وہ بھی بہت پریشان ہے۔ ملکہ نے کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے خود اپنی آنکھ سے شیری کو دیکھا ہے، میں کیسے مان لوں کہ وہ مر گئی ہے؟ تمہارا غلام جھوٹا ہے، میں اس کی بات نہیں مان سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ایک کنیز کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ کہ کون مرا ہے۔ یہ کمبخت غلام جھوٹ بول کر خلیفہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سچے ہیں اور میں جھوٹی ہوں۔ کنیز نے کہا، ہم نے تو خود تھوڑی دیر پہلے شیری کو آپ کے پاس روتے پیٹتے دیکھا تھا، وہ اتنی جلدی کیسے مر سکتی ہے؟ موت تو ابوالحسن کی ہوئی ہے۔ زبیدہ نے کہا، میں کیا کروں؟ خلیفہ کو یقین نہیں آتا، اس لیے تو میں تم کو بھیجتی ہوں کہ تم دیکھ کر آؤ اور صحیح بات کا پتہ کر کے آؤ۔ ملکہ زبیدہ نے خلیفہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی کنیز کو بھیج کر معلوم کر لوں، آپ کا غلام تو جھوٹا ہے۔ خلیفہ نے کہا، تم میری بات کیوں ماننے لگی؟ انہوں نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ، تم بھی دیکھ کر آؤ۔ ادھر ابوالحسن اور شیری کھڑکی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ زبیدہ ہرگز غلام کی بات نہیں مانے گی اور وہ اپنی کسی کنیز کو بھیجے گی۔ اتنے میں ان کی نظر اس کنیز پر پڑی جو حال معلوم کرنے کے لیے آ رہی تھی۔
अबुल हसन तेजी से गया और मुर्दे की तरह कफन में जाकर पड़ गया। जब कनीज दाखिल हुई तो उसने देखा कि शीरी के कपड़े फटे हुए हैं, बाल खुले हुए हैं और बुरी तरह बिलक बिलक कर रो रही है। अबुल हसन की लाश कफन में लिपटी पड़ी है। शीरी को इस हाल में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने शीरी के सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी और काफी देर तक उसके पास बैठी रही। फिर चलते हुए बोली, बहन अब मैं चलती हूँ, क्योंकि खलीफा और मलका में बड़ा झगड़ा हो रहा है। मलका कहती है कि अबुल हसन मरा है और खलीफा कहते हैं कि शीरी की मौत हुई है। अब मैं मलका को इत्मीनान दिलाती हूँ कि आपकी शीरी जिंदा है। कनीज ने आकर सारा हाल मलका को सुनाया। अब तो खलीफा को भी फिक्र हुई कि आखिर ये क्या बात है। खलीफा ने कहा, हम सब झूठे हैं, अब बेहतर यही है कि हम सब अबुल हसन के घर चले और खुद अपनी आँख से देखें कि क्या किस्सा है। जरा सी देर में खलीफा और मलका गुलामों और कनीज़ों के साथ अबुल हसन के घर गए। अबुल हसन और शीरी ने दूर से उन्हें आते देखा तो वो परेशान हो गए। शीरी ने कहा, अब बताओ क्या करोगे। अबुल हसन ने कहा, आओ अब हम तुम दोनों इस कफन में लेट जाएं। चुनांचे खलीफा के आने से पहले दोनों चुपचाप कफन में पड़ गए। जब खलीफा और जुबैदा आए तो वो देखकर घबरा गए। अरे तो दोनों मरे पड़े हैं। जुबैदा ने बड़े दुख के साथ कहा, अफसोस कि तुम अपने शोहर की मौत की ताब न ला सकी। खलीफा ने कहा, जुबैदा तुम गलत समझ रही हो, गम से शीरी की मौत नहीं हुई, शीरी तो पहले ही मर चुकी थी। बेचारा अबुल हसन अपनी बीवी के गम में मर गया। अब फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। आखिर एक मर्तबा मलका ने कहा, अबुल हसन की कनीज़ें कहाँ हैं, उन्हें ठीक बात मालूम होगी, उन्होंने ही एक दूसरे की लाश पर कफन डाला होगा। खलीफा ने कहा, कहाँ है वो सब की सब, जो कोई इस भेद को खोलेगा मैं उसे 1000 अशरफिया दूंगा। जैसे ही खलीफा ने ये बात कही, अबुल हसन कफन फाड़ कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे प्यारे खलीफा, आप सही कहते हैं कि मैं बाद में मरा शीरी की मौत के गम में। आप 1000 अशरफिया मुझे दे। मलिका जुबैदा और उसकी कनीज़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगी, लेकिन खलीफा सब कुछ समझ गए कि अबुल हसन ने उनसे मजाक किया है और खलीफा से पुराने मजाक का बदला लिया है। अब शीरी उठी और दौड़ती हुई मलिका जुबैदा के कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मेरी प्यारी मलका, इनाम मुझे दिलवाइए, आप सच्चे हैं, इस गम ने मुझे मार डाला, मैं बाद में मरी। ये सुनकर मलिका को भी हंसी आ गई और वो भी बात समझ गई। इसके बाद अबुल हसन ने सारा वाकया सुनाया, जिसको सुनकर खलीफा को सच्ची बात मालूम हो गई। अब फिर खलीफा को बड़ी जोर की हंसी आई और वो बोले, अबुल हसन तुम मुझे हंसाते हंसाते मार डालोगे। इसके बाद खलीफा ने शीरी और अबुल हसन को 1000 अशरफियाँ दी और हुक्म दिया कि आइंदा से अबुल हसन को हर महीने 1000 अशरफियाँ तनख्वाह के तौर पर दी जाएगी, ताकि फिर उनको मरने की ज़रूरत ना पड़े। खलीफा और मलका को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अबुल हसन और शीरी को दोबारा जिंदगी मिल गई हो और वो बेहद खुश हुए। उनकी मोहब्बत भी बढ़ गई। फिर तो अबुल हसन और शीरी दोनों मज़े में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।